فذكر بالقرآن من يخاف ایک بڑا زبردست مشکل مقام قرآن مجید کا وہ آ رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ تو ہے لفظی ترجمہ، لیکن مترجمین مفسرین وہ احتیاط کے لیے یہ ترجمہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مادہ تخلیق نہیں ہے، وہ تخلیق ہوا ہی نہیں، وہ کیا ہے، کس سے بنا ہے، وی ڈونٹ نو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے تو پھر تو ہم نے اس کا کوئی مادہ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ تو احتیاط کیا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے یعنی اس کائنات کے لیے روشنی کی مانند ہے۔ آپ اللہ کو مان لیں تو یہ کائنات روشن نظر آئے گی، آپ اللہ کا انکار کر دیں تو یہ کائنات اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگی۔ آپ سفر کر رہے ہیں کسی پہاڑی راستے میں رات کے وقت، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ڈرائیور جو ہے وہ بڑا چوکس ہے، بالکل نہیں اونگ رہا، جمائی بھی نہیں لے رہا، اسٹیئرنگ پکڑا ہے اس نے اور نظر اس کے سامنے ٹکی ہوئی ہے، آپ آرام سے سو جائیں گے۔ اور اگر آپ کی نظر پڑی کہ ڈرائیور تو جمائیاں لے رہا ہے تو پھر آپ سو سکتے ہیں؟ آپ اللہ کو مان لیں تو آپ آرام سے سوئیں گے، اور اللہ کا انکار کر دیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات بائی ایکسیڈنٹ چل رہی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو پھر ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے لیے روشنی کی مانند ہے۔ مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال، اور یہاں پر مفسرین نے الفاظ محذوف مانے ہیں، فی قلب المومن، اس کے نور کی مثال بندہ مومن کے دل میں ایسے ہے کا مشکات فیہا مصباح۔ اگر آپ اپنے سینے کو ہاتھ لگائیں تو دیکھیے یہ ہاں سب سے نیچے والی جو میری پسلی ہے اس کا آؤٹر بارڈر یہ ہے، اس کے بعد میں اوپر چلا جاؤں گا تو جب دیکھیے اندر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ پسلیوں کا جو پنجر ہے یہ نیچے سے براڈ ہے اور اوپر سے تنگ ہے۔ جیسے جب بجلی نہیں آئی تھی گھروں میں چراغ جلائے جاتے تھے، دیے جلائے جاتے تھے، تو کمروں کے اندر ایون دالانوں کے اندر وہ ایک جگہ بنی ہوتی تھی کہ جو اوپر سے ٹیپرنگ ہوتی تھی اور نیچے سے وہ فلیٹ ہوتی تھی، اس کو تاک کہتے تھے۔ جب اس میں دیا رکھ دیا جاتا تھا تو دیا بجھتا نہیں تھا، اس لیے کہ جب یعنی یہاں وہ تاک ہے اس کے اندر دیا ہے، جب ہوا اس رخ پر چلے گی تو وہ ادھر سے ادھر چلی جائے گی، اس دیے تک نہیں پہنچے گی، اور جو ہوا سامنے سے آئے گی جب تک اس کو کراس وینٹیلیشن نہیں ملے گی ہوا اس کے اندر داخل ہی نہیں ہوگی اور وہ دیا جلتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر یہ جو سینہ ہے اس کو تاک قرار دیا ہے، اور اس کے اندر جو دل ہے اس کو گلوب قرار دیا ہے یا چمنی قرار دیا ہے۔ نوجوانوں کو تو شاید نہیں پتا ہوگا لالٹین کیا ہوتی تھی اور وہ ٹیبل لیمپ کیا ہوتا تھا، یعنی وہی جو اندر جل رہا ہے، بتی جل رہی ہے، دیا جل رہا ہے، اس کو ہوا سے بچانے کے لیے اس کو شیشے سے کور کیا جاتا تھا، اور جتنا وہ شیشہ صاف ہوتا تھا اتنی ہی روشنی زیادہ پھیلتی تھی، آپ کا کمرہ روشن ہو جاتا تھا، اور جتنا وہ شیشہ جو ہے وہ تھرڈ کلاس ہوتا تھا یا میلا ہوتا تھا اتنی ہی وہ روشنی جو ہے وہ دیا یا وہ چراغ یا وہ لیمپ کمرے کو روشن نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہاں جو انسان کا سینہ ہے اس کو جسم کا ریپرزینٹیٹو قرار دیا گیا ہے، اور یہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل بنایا ہے، ایک دل تو وہ ہے جو ہمیں دھڑکتا ہوا نظر آتا ہے، وہ تو میٹیریل ہے، تمام جانوروں کے اندر ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر بھی اٹیچ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سافٹ ہے، لہذا نظر نہیں آتا، جیسے آپ کو کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر نظر آتا ہے، سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ اندر اس کے کیا بھرا ہوا ہے، لیکن
سافٹ ویئر میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے انگلی لگا کر، یا آپ ان آنکھوں سے آپ کو نظر نہیں آتا اس لیے کہ اس کو سافٹ، اسی لیے اس کو سافٹ کہتے ہیں۔ تو انسان کا وہ قلب جو ہے وہ سافٹ ہے، لیکن ہے وہی فیصلہ کن۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی شخصیت کے 3 حصے بنائے ہیں۔ ایک تو ریپرزینٹیٹو ہے اس کے جسم کا، اور وہ سارے حیوانوں کے اندر جو خواہشات ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، غصہ ہے اور جنسی جذبہ ہے، وہ انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن اس نے کھانا کب ہے؟ جب اس کو دل چاہے گا۔ اس نے پینا کب ہے؟ اس کو دل چاہے گا۔ کسی عورت کو دیکھ کر ٹیمپٹیشن ہوئی ہے اسے، لیکن وہ بڑھے گا کب اس کی طرف؟ جب اس کا دل چاہے گا۔ تو دل کو اللہ تعالیٰ نے شیشہ قرار دیا ہے، اور صوفیہ کے ہاں یہ عام ہے، شیشہ دل۔ علامہ اقبال نے اس کو آئینہ قرار دیا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو وہ دل ہی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ایک اور سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے انسان کو۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کی روح ہے۔ اس روح کو اصل میں یہاں پر اس مثال میں چراغ قرار دیا گیا ہے، روشنی۔ روشنی کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا۔ اگر یہاں پر ابھی بجلی چلی جائے اور ہم میں سے کسی کے پاس کوئی الٹرنیٹ بیٹری، کوئی موبائل وغیرہ بھی نہ ہو، اور جنریٹر بھی نہ چلے اکیڈمی کا، تو کیا ہوگا؟ میں یہاں سے اٹھوں گا تو پہلے تو یہ کپ اور شاید گلاس اٹھانا بھول جاؤں گا تو یہ گریں گے۔ پھر یہاں سے اٹھوں گا تو میں یہ جو لائٹ کا سٹینڈ ہے اس سے ٹکراؤں گا، پھر ہم سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اس لیے کہ راستہ نظر نہیں آنا۔ یوں ہی روشنی آ جائے گی تو ہمیں راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے استاد ہوا کرتے تھے MCI اسکول میں، حافظ محمد لطیف صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا۔ وہ فزکس کے ہمارے استاد تھے، میتھمیٹکس اور فزکس کے، لیکن بڑے زبردست استاد تھے۔ انہوں نے کبھی کلاس میں اردو نہیں بولی تھی، پنجابی میں پڑھایا انہوں نے سارا ہمیں، لیکن کانسیپٹ بڑے کلیئر کیے۔ ایک دن 10ویں جماعت کی بات ہے، وہ کلاس میں آئے، ریسیس کے بعد ان کا پیریڈ تھا فزکس کا، تو آ کے بڑا موڈ آف کر لیا انہوں نے، اردو بڑے سارے بیٹھے رہو گے، کوئی نہیں آ جائے۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ بڑی ہمت کر کے ایک ہمارے دوست نے پوچھا کہ جی سر کی گستاخی ہو گئی، کی ہو جائے گا بیٹھ رہے ہو گے تب؟ انہوں نے کہا سر نیرا ہو جائے گا۔ کی ہو جائے گا؟ نیرا ہو گیا تھا۔ ان کو سر نظر ہی کچھ نہیں آئے گا۔ اچھا تم روشنی دیکھتے ہو؟ اچھا لکھو پھر، روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی آج تک وہ ڈیفینیشن مجھے کسی کتاب سے پڑھنی نہیں پڑی، یاد نہیں کرنی پڑی۔ یہی اصل میں استاد ہوتا ہے کہ جو آپ کو بات سمجھا دے کہ لکھو روشنی وہ توانائی ہے جس کی موجودگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب میں BDS میں پڑھتا تھا تو ہمارے جو میڈیسن کے استاد تھے پروفیسر ممتاز حسن صاحب، جو بعد میں وائس چانسلر ریٹائر ہوئے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے، انہوں نے جس دن ہمیں ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ، مریض کا معائنہ کیسے کرنا ہے، پہلے تو کلینکل میتھڈ وہ پڑھا رہے تھے ہمیں، تو پہلے انہیں ہسٹری لینی سکھائی، پھر انہیں ایگزامینیشن آف دا پیشنٹ پر جب آئے تو انہیں کہا کہ I quote my teacher, examination of the patient should be done in a good light, with a good eyesight and a good brain behind. مریض کا معائنہ اچھی روشنی میں، اچھی نظر کے ساتھ اور اچھے دماغ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی تو آپ معائنہ نہیں کر سکتے مریض کا۔ آپ کی آئی سائٹ خراب ہے تو بھی نہیں کر سکتے، پراپر روشنی نہیں ہے تب بھی نہیں کر سکتے، اور آپ کو پتہ نہیں دیکھنا کیا ہے، آپ کے دماغ خالی ہے تو بھی نہیں کر سکتے۔ اسی میں ایک اور ڈائمینشن ایڈ کیجئے، دل کا صاف ہونا۔ یعنی ڈاکٹر انہیں معائنہ کرنا ہے لیکن اس کا دل صاف نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ مریض تو ٹھیک ہے، نہیں کچھ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ یہ نہیں کہے گا۔ اس سے پیسے پورے کرنے کے لیے اب اس کو غلط مشورہ دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کا صاف ہونا ہے۔ بات سمجھ نہیں میری؟ اور یہی وہ جو حالی کی وہ نظم ہوا کرتی تھا کہ صفائیاں ہو رہی ہیں جتنی، دل اتنے ہی ہو رہے ہیں میلے، اندھیرا چھا جائے گا جہاں میں اگر یہی روشنی رہے گی۔ ہماری 8ویں جماعت کی کتاب میں نظم ہوا کرتی تھی، اس کا بند مجھے یاد ہے
صفائیاں ہو رہی ہیں جتنی، دل اتنے ہی ہو رہے ہیں میلے. اندھیرا چھا جائے گا جہاں میں اگر یہی روشنی رہے گی. تو باہر کی روشنی، پھر آئی سائٹ کا صحیح ہونا، دماغ کا درست ہونا، اور دل کا صحیح ہونا. نبی کو پہچاننے کے لیے انسان کا دل صاف ہونا بھی ضروری ہے. ہدایت کو پہچاننے کے لیے انسان کا دل صاف ہونا بھی ضروری ہے. وہ جو کل ہم نے سورہ حج میں آیت پڑھی تھی نا، انہا لا تعمی الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، اصل میں وہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. تو آج ہم یہ ساری دل کی کہانی پڑھ رہے ہیں. دو قسم کے دل یہاں اللہ تعالیٰ بتائے گا. ایک شروع میں اس رکوع کے، وہ کیا ہے؟ ایک بندہ مومن کا دل. اگر آپ اس پر حضرت ابوبکر کا دل یا حضرت خدیجہ کا دل لگا لیں تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی کی مانند ہے، اور بندہ مومن کے دل میں اس کی روشنی کی مثال، اس کے نور کی مثال ایسے ہے، یعنی انسان کی روح کی، کا مشکات فیہا مصباح، کہ کوئی طاق کہ جس میں کوئی چراغ رکھا ہوا ہے، المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ شیشے میں رکھا ہوا ہے. شیشہ کہتے ہیں نا زجاج کو. علامہ اقبالی کا وہ شعر ہے کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. تو یہ زجاج کیا ہے؟ شیشہ. تو اگر آپ کے ذہن میں وہ ٹیبل لیمپ کی چمنی یا لالٹین کی چمنی کا تصور ہو، اور پھر اس میں بھی نا ایک ہلکی لالٹین یا ہلکا ٹیبل لیمپ، اس سے مہنگا ٹیبل لیمپ، اس سے بھی مہنگا ٹیبل لیمپ، اور اگر آپ کے ٹیبل لیمپ کی جو چمنی ہے وہ ہیرے کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہو تو پھر کیا ہے؟ چھوٹا سا آپ اس میں چراغ رکھیں. ایک کار کا ریفلیکٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے ایلیمنٹ کو دیکھیں، علیحدہ سے اس کی کوئی روشنی نہیں. لیکن جب کار کے ریفلیکٹر لگے ہوئے ہیں اندر، تو پھر وہی جو ہے وہ پورا دن چڑھا دیتے ہیں آپ کی سڑک پر، آپ کو راستہ دکھاتے ہیں. تو المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے. یعنی اگر وہ ہیرے کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہوگا تو اس کا ہر پوائنٹ جو ہے وہ ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے وہ ایک سورس آف لائٹ ہے، ہیروں کے ٹکڑوں سے بنا ہوا. تو الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور اس کے اندر جو تیل جلایا جاتا ہے چراغ میں، وہ ایک من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ ایک پاک زیتون کے درخت سے حاصل کیا گیا ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ زیتون کا تیل سب سے زیادہ خالص ہے، میڈیکلی بھی اب اسی کو زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. اچھا، پھر وہ کیا بتایا کہ وہ برکت والے زیتون کا درخت جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی جو زیتون کی کوالٹی ہے وہ اس سے بھی متاثر ہوتی ہے کہ وہ کتنی روشنی دن کو ایبزارب کرتا ہے. وہ درخت کے جو بالکل کسی باغ کے وسط میں یا کسی میدان کے درمیان میں لگا ہوا ہوگا جہاں ارد گرد کوئی بلڈنگ بھی نہ ہو، تو سارا دن وہ سورج کی روشنی ابزارب کرے گا. جتنی وہ سورج کی روشنی ابزارب کرے گا اتنا ہی اس کا جو فیول ہے وہ پیور ہو جائے گا، کثافت سے پاک ہو جائے گا. اچھا، اب زیتون کا تیل تو خیر ہم نے جلایا نہیں، لیکن پیٹرول ہم جلاتے ہیں. وہ مٹی کا تیل لالٹین میں اور ٹیبل لیمپ میں ڈالا جاتا تھا، اور سرسوں کے تیل سے دیا جلایا جاتا تھا. اور ایک فن تھا وہ دیا جلانا. اگر آپ نے اس کو زیادہ سوک کر دیا تو پھر وہ آگ نہیں پکڑے گا، اور بالکل ہی نچوڑ دیا تو بھی جلدی جو ہے وہ بتی ختم ہو جائے گی. تو ایک خاص اس کی جو سوک کیا جاتا تھا اس کو، پھر وہ پوری رات جلتا رہتا تھا. یعنی وہ روئی کی اتنی سی بتی ہوتی تھی اور وہ ساری رات جلتی رہتی تھی، اور نیچے سے وہ سرسوں کا تیل ابزارب کرتا رہتا تھا. اسی طرح آپ نے مٹی کا تیل جلایا ہوا ہے تو سرسوں کا تیل جلانا بہت مشکل، مٹی کا تیل جلانا اس سے ذرا آسان. اور اسپرٹ لیمپ آپ جلائیں تو جلاتے اس کے اسپرٹ ڈالتے ہوئے جو ارد گرد اسپرٹ گری تھی
تو جو ہی آپ نے شعلہ دکھایا تو ساری میز کو بھی آپ آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پیٹرول ہے, آپ کسی پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں تو وہاں آپ کو نوٹس ملتا ہے کہ موبائل فون استعمال نہ کریں. کیوں؟ جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک اندر اسپارک ہوتا ہے نا, تو آن ریکارڈ ہے کہ اس اسپارک سے پیٹرول پمپ کو آگ لگی. ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کوئی ٹینکر آیا کسی پیٹرول پمپ پر, اور ایک کام کرنے والا جو ہے وہ اوپر چڑھا اس کے, اور اس نے, ظاہر ہے جب چھلک رہا ہوتا ہے کوئی ٹینکر تو بخارات نکل رہے ہوتے ہیں اس سے پیٹرول کے, تو جو ہی اس کو بریک لگی وہ اوپر چڑھا اور اس نے اپنا موبائل نکال کر اس کی لائٹ آن کری اور دھماکہ ہوا اور وہ سارا کا سارا پیٹرول جو ہے وہ جل گیا. تو اس کی اب کوالٹی بیان کی جا رہی ہے تیل کی کہ وہ زیتون کے اس مبارک درخت سے حاصل کیا گیا ہے جو نہ شرقی یا نہ غربی ہے. یکاد زیتها یضیء, قریب ہے کہ اس کا فیول جل اٹھے, بھڑک اٹھے, ولو لم تمسسہ نار, اگرچہ نہ بھی چھوئے اس کو آگ. نور علی نور, روشنی پر روشنی. یہ ہوا کیا اصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روح, یہ چراغ تو ہر شخص کو دے کے بھیجا تھا اس دنیا میں. ہر شخص کو نفس بھی دیا تھا, جسم بھی دیا تھا, وہ بھوک کھانے کو مانگتا تھا, پینے کو مانگتا تھا, دوسری خواہشات کی تسکین چاہتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو دھو دیا جاتا ہے, اور اگر اس پر اصرار کرے تو پھر دل بند ہو جاتا ہے. یاد ہے نا؟ اچھا, اب آئیے کہ انسانوں کی کئی قسمیں. کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس پر دھبا لگنے نہیں دیا. حضرت ابوبکر, حضرت خدیجہ, مردوں میں حضرت ابوبکر اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, بچوں میں حضرت علی یا زید ابن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے. تو ان کی تصویر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سامنے میں نے دعوت پیش کی ہو اور اس نے کچھ توقف نہ کیا ہو سوائے ابو بکر کے, ادھر میں نے دعوت دی, جھٹ اس نے قبول کر لیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور غار حرا سے واپس آئے ہیں بہت پریشان اور کانپتے ہوئے, تو انہیں پوچھا کیا ہوا, تو انہیں تسلی دی ہے کہ آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں اور آپ یہ کام کرنے والے ہیں, آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں پہنچ چھوڑے گا. تو اندر جو چراغ ہے روح کا, یہ ڈیوائن اوریجن کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی ایک روشنی کی ویو لینتھ ہوتی ہے, جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ ویو لینتھ ہوتی ہے روشنی کی, اور دو مختلف سورسز کی جو روشنیاں ہوتی ہیں ان کی ویو لینتھ ایک نہیں ہوتی. اب روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے, اس کی ویو لینتھ ڈیوائن ہے. اور ادھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو روشنی لائے ہیں وحی کی شکل میں, وہ بھی کیا ہے, وہ ڈیوائن ہے, اس کی ویو لینتھ بھی وہی ہے. تو شیشے کے اندر وہ پڑا ہوا ہے, اندر والی روشنی ہے, اور باہر جو ہے وہ دوسری روشنی ہے. جن لوگوں نے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھا ہوا تھا تو ان کے دل کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں تھی, دکھانے کی ضرورت تھی. تو آگے بڑھ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا. یس یو آر رائٹ. تو کیا ہو گیا, ریزوننٹ ہو گیا. فزکس کی اصطلاح ہے نا کہ جب ویو لینتھ کو انسائڈ کرتی ہے تو پھر ریزوننس پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا. حضرت ابوبکر نے, حضرت خدیجہ نے, حضرت علی نے, حضرت عثمان نے, حضرت زید ابن حارثہ نے, حضرت سعید ابن زید نے, یہ جو السابقون الاولون ہیں, پہلے ایمان لانے والے, ان کے دل پہلے سے صاف تھے. جو ہی ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفارمیشن آئی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. ان کے مقابلے میں ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تایا ہے, قبائلی معاشرے میں جو اپنے خاندان کا ہوتا ہے, اپنا منڈا ہی ہوتا ہے. اور یہ تھانوں کے اندر جو ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوتے ہیں دیہات کے تھانوں میں, یہ کون ہوتے ہیں کہ رائیاں دا کو منڈا پھڑے گا سارے رہی, مگر راجپوتاں دا پھڑے گا تو سارے راجپوت مگر, وغیرہ وغیرہ. اپنے منڈا ساڈا خبردار. لیکن یہاں کیا ہے,
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سگے بھتیجے ہیں لیکن وہ چور ہے. آگے جا کر انشاءاللہ ہم سورۃ اللیل پڑھیں گے تو پھر تفصیل کے ساتھ وہی ساری باتیں جو ہیں وہ آئیں گی. لیکن یہاں پر صرف یہ نوٹ کر لیے کہ اس کا دل سیاہ ہے, اس نے گناہوں کے لیپ چڑھائے ہوئے ہیں مٹی کے اس کے اوپر, اس کا دل سیل ہو چکا ہوا ہے, لہذا سکے بھتیجے کو بھی نہیں پہچان سکا کہ یہ اللہ کا رسول. تو نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جانب رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی ہر چیز کوالیفائی ہو رہی تھی نا کہ روشنی کہاں کی ہے, شیشہ کتنا صاف ہے, اس میں فیول کون سا جل رہا ہے. اچھا, اب جو طاق ہے وہ سیم میٹیریل کا بنا ہوا ہے, مسجد کا طاق بھی, شراب خانے کا بھی, اور کسی کعبہ خانے کا بھی. اب اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ جس طاق کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ مسجد کا طاق ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, ایسے گھروں کا طاق کہ جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کرو اور ان میں اللہ کے نام یاد کیا جائے. اس میں یاد کرتے ہیں, کون یاد کرتے ہیں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. کون؟ رجال, ایسے مرد, ایسے مردانے کار. لا تلہیہم تجارت ولا بیع, کہ جن کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت, ولا بیع, نہ سودا بیچنا. یعنی کوئی بڑا گاہک آ جائے نا تو چنگا بھلا نمازی بندہ بھی نماز چھڑ لیتا. ان کی شان کیا ہے؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع, نہیں غافل کرتی ان کو ان کی تجارت اور نہ ہی سودا بیچنا. کس سے؟ عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے. وإقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرنے سے. وإیتاء الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون یوما, وہ ڈرتے رہتے ہیں کیسے دن سے. تتقلب فیہ القلوب والابصار, کہ جس دن الٹ جائیں گے دل اور پتھرا جائیں گی آنکھیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان کو ان کے اعمال سے بھی زیادہ اچھا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, مزید بھی دے اپنے فضل سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے. اب ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت میں آئیں تاکہ کنٹراسٹ ہو جائے. او کا ظلمات, مثال بیان کی تھی نا, یا اندھیرے, یا جیسے اندھیرے. فی بحر لجی, کسی گہرے سمندر میں. یغشاہ موجن, جس کو ڈھانپے ہوئے ہو موج. من فوقہ موجن, اس پر ہو اور موج, یعنی موج در موج پانی ہو. کسی سمندر کی تہ کے اندھیرے کا تصور کرو کہ جس میں موج در اور موج پانی ہو. من فوقہ سحاب, اوپر سے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں. ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیروں پر اندھیرے ہوں. اذا اخرج یدہ, یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے. لم یکد یراہا, تو اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہ پائے. یعنی ہم عام طور پر جس اندھیرے سے واقف ہیں اس میں اسی کیفیت کیا ہے کہ یہ بڑا اندھیرا ہے لیکن میں اپنا ہاتھ نکال کر یوں ہلاؤں گا نا چاول پڑ جائے گی مجھے اپنے ہاتھ کی. وہ اتنا ڈارک ہے سمندر کی تہ میں کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکال کر ہلائے تو لم یکد یراہا, قریب ہے کہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے. یہ کیفیت کیا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ جو اندر سے انسان کو ضمیر کاٹتا ہے نا, جب انسان بار بار اس کو نفی کرتا ہے, اپنے دل کو سیاہ کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ. تو وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی بصیرت نہ بنائے. روشنی سے مراد یہاں بصیرت باطنی ہے. فما لہو من نور, تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. اب درمیان والی مثال پہ آئیں. والذین کفروا, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا. اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء, تو ان کی مثال صحرا کی سراب کی ہے جسے کوئی پیاسا پانی سمجھتا ہے. حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچتا ہے. لم یجدہ شیئا, تو اس کو کچھ نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ, اور اللہ کو وہاں موجود پاتا ہے. فوفاہ حسابا, تو اس کو پورا پورا حساب چکا دے گا, یعنی موت آ جائے گی. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے.